آج کی ویڈیو میں ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس پڑھیں گے۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہم کب اور کیوں یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ 2 پوائنٹس یاد رکھیں۔ The future perfect tense describes an action that will be completed at a specific point in the future۔ یعنی فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہم ان ایکشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو فیوچر میں ایک اسپیسیفک ٹائم پر کمپلیٹ ہوں گے۔ اس پوائنٹ کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے۔ I will have completed my work by the next Monday۔ میں اگلے پیر تک اپنا کام مکمل کر چکا ہوں گا۔ نیکسٹ منڈے فیوچر میں ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، یعنی یہ ایکشن فیوچر میں کمپلیٹ ہوگا۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس یوز کرنے کے لیے آپ یہ سیکنڈ پوائنٹ بھی یاد رکھیں۔ To describe an action that will be completed before another action takes place in the future۔ اس سچویشن میں 2 ایکشنز کا ذکر ہے اور دونوں ایکشنز فیوچر میں ہوں گے۔ اب ان دونوں ایکشنز میں ایک ایکشن سے پہلے آپ ایک اور ایکشن کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آپ اس ایگزامپل کو غور سے دیکھیے۔ He will have completed the work before you reach۔ تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ کام مکمل کر چکا ہوگا۔ اس سچویشن میں ایک ایکشن یہ ہے اور دوسرا ایکشن یہ ہے، مگر فیوچر میں ہونے کے باوجود اس ایکشن کے مکمل ہونے سے پہلے یہ ایکشن مکمل ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو اس ایگزامپل میں یہ پارٹ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا ہے اور یہ پارٹ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے۔ یعنی اس سچویشن میں آپ فیوچر پرفیکٹ ٹینس اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے یوزز آپ نے پڑھ لیے۔ اب اس ٹینس کو سیکھنے کے لیے تمام رولز 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ رول نمبر 1 میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب کا استعمال آتا ہے۔ اس ٹینس میں ہمارے پاس صرف ایک ہی ہیلپنگ ورب ہے، یعنی will have۔ تمام ناؤنس اور پروناؤنس کے ساتھ ہم اس ہیلپنگ ورب کا یوز کریں گے۔ یہاں پر آپ یہ بات نوٹ کریں کہ پروناؤنس I اینڈ we کے ساتھ آپ ہیلپنگ ورب shall have کا یوز بھی کر سکتے ہیں، مگر ماڈرن انگلش میں تمام پروناؤنس کے ساتھ ہیلپنگ ورب will have کا یوز کیا جاتا ہے۔ رول نمبر 2 میں ہم ایکشن ورب کا یوز کرتے ہیں۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ہم the third form of the ایکشن ورب کا استعمال کرتے ہیں۔ رول نمبر 3 آئیڈینٹیفیکیشن۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ اس کے سینٹینسز اس فارمولے کے سیکوینس کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب will have، the third form of the ایکشن ورب، اور آخر میں آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس طرح اگر فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے سینٹینسز کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو ٹرانسلیشن کے آخر میں کچھ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، یعنی چکا ہوگا، چکی ہوگی اور چکے ہوگے وغیرہ۔ اب ہم اس فارمولے کے مطابق ایک سینٹنس بناتے ہیں۔ They will have played cricket۔ وہ کرکٹ کھیل چکے ہوں گے۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اس فارمولے کے مطابق اس سینٹنس میں یہ سبجیکٹ ہے، یہ ہیلپنگ ورب، the third form of the ایکشن ورب، اور یہ آبجیکٹ ہے۔ اور اس طرح اس سینٹنس کے ٹرانسلیشن کے آخر میں الفاظ آئے ہیں چکے ہوں گے، یہ اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔
اب آتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں نیگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ نیگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ہم اس سیکوینس کو فالو کریں گے، یعنی ویل کے فوراً بعد آپ نے ناٹ لگانا ہے اور باقی سیکوینس وہی ہیں۔ اب اس سیکوینس کے مطابق ایک نیگیٹو سینٹینس بناتے ہیں۔ He will not have decided to resign. وہ استعفیٰ دینے کا فیصلہ نہیں کر چکا ہوگا۔ اب آتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ویل کو سینٹینس کے شروع میں لگائیں گے اور سینٹینس کے آخر میں کوسچن مارک ایڈ کرنا ہے۔ اب اس سیکوینس کے مطابق ایک انٹروگیٹو سینٹینس بناتے ہیں۔ ویل یو ہیو سولڈ یور کار۔ کیا آپ اپنی گاڑی بیچ چکے ہوں گے؟ اس سیکوینس کے مطابق اس سینٹینس میں ہم نے ہیلپنگ ورب ویل کو سینٹینس کے شروع میں لگایا ہے اور سینٹینس کے آخر میں کوسچن مارک ایڈ کیا ہے۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے تمام رولز پڑھنے کے بعد اب ہم ناؤنز اور پروناؤنز سے کچھ سینٹینسز بناتے ہیں۔ دس از دا فرسٹ سینٹینس، ہی ول ہیو سلیپٹ بیفور یو ریچ۔ تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ سو چکا ہوگا۔ شی ول ہیو گون بیفور اٹ رینز۔ بارش شروع ہونے سے پہلے وہ جا چکی ہوگی۔ دے ول ہیو باٹ بکس۔ وہ کتابیں خرید چکے ہوں گے۔ آئی ول ہیو اسٹڈیڈ دس بک بائی دا نیکسٹ منتھ۔ میں اگلے مہینے تک یہ کتاب پڑھ چکا ہوں گا۔ وی ول ناٹ ہیو ایٹن ڈنر۔ ہم ڈنر نہیں کر چکے ہوں گے۔ The students will not have written assignments. اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ نہیں لکھ چکے ہوں گے۔ Well, you have helped him. کیا آپ اس کی مدد کر چکے ہوں گے؟ Will the patient have taken medicine before the doctor comes? کیا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض دوائی لے چکا ہوگا؟